أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين لا سيما بقية الله في الأرض. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رضاراً امام مظلوم علیہ السلام، میرا ارادہ یہ تھا کہ کل کی مجلس کے باقی ماندہ جو رائج ہیں وہ پرسوں بیان کیے جائیں. میں نے کہا وہ پرسوں پھر آج کل ہو جائے گی، تو اس لیے آج ہی بیان کر دیے جائیں اور کل کی کل لکھی جائیں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا اکثر آپ لوگ یہاں موجود ہوں گے اور جتنا قریب اس مضمون کو مکمل کر دیا جائے. مکمل تو بہرحال نہیں ہو سکتا کیونکہ آیت قرآن کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کچھ نکات ایسے ہیں کہ اگر آج ہی بیان ہو جائیں تو وہ بھی کل کی گفتگو کے ساتھ ذہن میں بیٹھ جائیں کیونکہ بہرحال معال مجلس بارہا بیان کر چکا ہوں. یہ ذکر مصائب سید الشہداء علیہ السلام جو یقیناً مجھ سے کہیں احسن طریقے سے مجھ سے پہلے پڑھنے والے ادا کر چکے ہیں. اب اسی فضا میں کہ جہاں یقیناً اشک ادا کی نمی بھی ہے اور جہاں محمد و آل محمد کے حضور کی ضمانت بھی جو عشق ادا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاید یہ مشکل بحثیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. کل ہم نے سورہ کوثر کے حوالے سے بات کی تھی اور دیکھیں یوں تو پورے قرآن میں مختلف طریقے سے مختلف جگہ پر خداوند تعالیٰ نے چیزوں کو بیان کیا. ایک ہی سورہ میں ایک ہی چیپٹر میں بہت سارے ٹاپک ڈسکس کیے، لیکن ہم نے سورہ حمد کی تفسیر میں کہا تھا کہ سورہ حمد ایک مکمل نظام ہے، مکمل. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے قرآن وصفاً من المثانی اور یہ 7 آیتوں والا سورہ ان دو کو جدا جدا بیان کیا. اور اکثر مفسرین کی نظر میں سورہ حمد کا نزول بھی 2 بار ہے.
ایک بار قرآن کے ساتھ داخل قرآن اور ایک دفعہ انڈیپینڈنٹلی مستقل. شاید یہی وجہ ہے کہ سورہ حمد کی اتنی فضیلت ہے. سورہ حمد کے بعد پورے قرآن میں اگر کوئی سورہ سب سے زیادہ باعظمت و بافضیلت بیان کیا گیا سورہ کمپلیٹ چیپٹر تو وہ سورہ کوثر. اکثر میرے بچے میرے نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا it's good you're reciting Surah Kauthar in one of the prayer ending soon. No, I'm not reciting because it's ending soon. I'm reciting because it's full of wisdom, full of love of Ahlul Bayt. معصوم نے فرمایا کہ ہم سے اظہار محبت و مودت کا ایک طریقہ یہ اپنا لو کہ سورہ کوثر کی قرأت اپنی واجب بنا دو. یہ سورہ کوثر اس قدر عجیب و غریب معانی کی حامل ہے کیونکہ بہرحال پروردگار کا کلام ہے. دیکھیے اور جو کلام کرنے والا ہے میرے پاس الفاظ کی لمیٹیشن ہے, میرے پاس لمیٹڈ الفاظ ہیں, لمیٹڈ ٹائم ہے, لیکن وہ پروردگار کے جس کے پاس انکاؤنٹیبل ورڈ ہے اور جو فگرز جو ترکیبات پہلے نہیں ہوئی تھی وہ بھی قرآن استعمال کر دیتا ہے جو قرآن کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوئی. اس کے باوجود اگر خدا کہیں پر ریپیٹ کرے کوئی چیز تو اس کا مطلب وہ ریپیٹ نہیں. ساتھ رہیے, یہ چیز سمجھ لیں میرے عزیز نوجوان جو درس اہل بیت سمجھنا چاہتے ہیں, یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 ٹائم ریپیٹ ہوئی ہے, ظاہراً ریپیٹ ہوئی ہے, باطناً ریپیٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے یہاں ریپیٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. نو نیڈ ٹو ریپیٹ. بھائی ہم اور آپ ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ چلیں یہ ریزننگ دیکھتے ہیں. نمبر 1 limited sources, number 1 to memorize, number 2 number 3 to re-explain because پچھلی دفعہ اچھا ایکسپلین نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جتنی چیزیں آپ ریپیٹنگ کے کاز نکالیں وہ خدا کے ہاں پائے ہی نہیں جاتے. کوئی لمیٹیشن نہیں, کوئی ریمائنڈنگ کی ضرورت نہیں. ہم اور آپ ایک دفعہ ایک چیز بناتے ہیں, اچھی نہیں بنتی, دوبارہ بناتے تو اس سے اچھی بن جاتی ہے. اس کے آگے مشکل تھوڑی ہے. وہ تو قادر مطلق ہے, وہ عالم مطلق ہے. وہ جو ایک ہی دفعہ پہلی ہی دفعہ اتنی مکمل ہو, اتنی خوبصورت اور اتنی ادب چیز بنا دیتا ہے کہ وہ پہلا بنایا ہوا آخری نبی قرار پا جاتا ہے. وہ پہلی تخلیق ہی اس کی سید المرسلین قرار پا جاتی ہے. اور پھر وہی پہلی تخلیق, وہی پہلا جو اول تھا وہی آخر ہو جاتا ہے. گویا دائرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں آ کر مکمل ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ جد الحسنین بلند تر صلوات. اگر آپ ایک سرکل بنا رہے ہیں تو سرکل جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہے نا, رائٹ. کمال دیکھیں خدا کا, جہاں سے آغاز سلسلہ نبوت ہے پیغمبر کے لیے کہا اول ما خلق اللہ نوری, پیغمبر نے اپنے بارے میں کہا سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا اور سب سے آخر میں بھیجا گیا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں لا کر ختم کی جا رہی ہے. یہ اختلاف کی علامت ہے, سمجھ لیں, یہ کمال کی علامت ہے, یہ میرے کنٹرول کی علامت ہے. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو کلام میں ادھر سے ادھر باتوں میں جاتے ہیں, ورنہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ ساری گفتگو کنیکٹڈ ہو, مربوط ہو. وہ پروردگار عالم اب اپنے اس حبیب کو جسے پہلا بنایا تھا اور جسے آخر میں بھیجا, بنایا پہلے تھا. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بھائی پہلے بنایا تھا تو پہلے ہی بھیج دیا ہوتا,
اور اگر آخر میں بھیجا ہے تو پہلے بنایا نہیں ہوتا. کوشچن سمجھ آیا؟ اگر لاسٹ پروفٹ تھے تو فرسٹ ٹائم بنایا کیوں فرسٹ لیول میں؟ اور اگر بنا پہلے لیا تھا تو آخر میں بھیجا نہیں. صحیح ہے؟ تو دیکھیں مقصد یا ڈیسٹینیشن، جب آپ گھر سے یہاں کے لیے نکلے آپ نے اسی وقت ڈیسٹینیشن ڈال دی ہے. اسی مثال کو دوسری طرح سمجھا رہا ہوں. وہیں پر آپ نے ڈیسٹینیشن دیکھی. ڈیسٹینیشن کا وجود آغاز سفر سے پہلے ہے. مقصد کا وجود، ٹارگیٹ کا وجود، ایگزسٹنس آف اینڈنگ پوائنٹ از بیفور یو اسٹارٹ یور جرنی. اس کا وجود وہ پہلے ضروری ہے. اب جب وہاں تک پہنچ جائیں گے تو آپ کمال کہلائیں گے، آپ سکسیسفل کہلائیں گے. اور جس کو آخر میں بھیجا جا رہا ہے اس کو کہہ دیا سید المرسلین. جتنے نبی ہیں ان کا سردار، جتنے نبی ہیں ان کا سردار. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث سب کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین پروفٹ کہہ رہے ہیں. انڈیڈ، یقیناً، بالتحقیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالتحقیق. اچھا دیکھیے یہ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنت بتائی. یہ میں نے کل بیان کیا، جنت بتائی بھی پیغمبر نے تو اس کے سردار بھی وہی بیان کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ نانا ہے اس لیے بچے کو چڑھا کے کہہ رہے ہیں. جیسے باپ بچے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا شیر بچہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آفیشیل ڈیزگنیشن پروفٹ ہوڈ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ ان آفیشیل بات نہیں ہو رہی ہے. بھائی جن بچوں کے نام بغیر خدا کی وحی کے رکھے نہ جائیں ان کے مقام و رتبے بغیر کیسے وحی کے بیان ہوتے ہیں؟ عظمت اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ میں ایکسپلین کر دوں تھوڑا بچوں کے لیے. Before Imam Hassan, there was no name like Hassan in Arab. Before Hussein, there was no name like Hussein in Arab. اور پیغمبر نے کہا تھا کہ جس طرح جبرائیل نے آ کے بتایا کہ جس طرح ہارون کے بچوں کے نام شبر و شبیر تھے یا شبر و شبیر تھے، دونوں طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح میرے بچوں کے نام بھی ان کے نام پر ہوں گے. لیکن شبر و شبیر یا شبر و شبیر استعمال تو ہو رہے ہیں عربی میں، لیکن مستعرب ہیں، عربی میں آ گئے ہیں. اصل ریل روٹ عربی نہیں ہے. جیسے بہت سارے نام ہیں، اسماعیل ہیں، ابراہیم ہیں، شعیب ہیں، یہ عربی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر عرب ہے، لیکن عربی میں استعمال اس طرح سے ہو رہے ہیں. اب عربوں کا حصہ بن گئے، بالکل اس طرح شبر شبیر ہے. کہ ان کا عربی ٹرانسلیشن یہ ہوگا حسن و حسین، تو ان کے نام وہی رکھے جائیں. محمد بلند ترین صلوات. تو یہ یاد رکھیے. اب جب کہا یقیناً یہ دونوں سردار ہیں، اور کل ہم نے ایک اور ایکسٹرا ایکسپلینیشن دی کہ اہل جنت کے سردار ہیں، جنت کے نہیں ہیں. فرق ہو گیا. جنت کے سردار اگر حضور کہتے تو ابھی ہم دنیا میں ہیں، روز محشر ہوگا، حساب ہوگا، ججمنٹ کے بعد جو جنت میں جائیں گے ان کے سید وہ کہلائیں گے. سید یعنی لیڈر، سید یعنی ماسٹر، سید یعنی رہبر، آقا. ٹھیک، تو ان کے کہلائیں گے. اگر کہہ دیا جائے سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی اس دنیا میں بھی جو اہل جنت ہیں ان کے سردار حسن و حسین کہلائیں گے. اب اس سے ایک اور اخلاقی نکتہ، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اس دنیا میں اہل جنت کی طرح کیپیبلٹی ہو تمہارے پاس جنت میں جانے کی،
اور تم چاہتے ہو اس دنیا میں رہو تو ایسے رہو کہ حسن و حسین کو اپنا سردار سمجھتے رہو. یہاں تک بات ہوئی تھی. اس طرح رہو کہ حسن و حسین تمہارے سردار ہو، تمہارے آقا ہو، تمہارے مولا ہو. اس طرح اس دنیا میں رہو. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا. اچھا آپ یہ بتائیے کیا یہ حدیث 1400 سال پہلے عرب والوں کے لیے کہی تھی پیغمبر نے؟ یہ تو نہیں کہی تھی. بھائی آج بھی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جنت کے لیے ہے نا. روزہ جنت کے لیے، بہت صدقہ جنت کے لیے، بہت سارے کام مسلمان جنت کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب خواہش جنت تو اس 21ویں صدی کے انسان کے دل میں بھی ہے. اس کو بھی جنت کی خواہش کرنے کا حکم ہے. اچھا یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے کہ جنت کی خواہش کی جائے. نہیں بالکل، بلکہ صفات متقین میں بیان کیا کہ اہل تقوی وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں اس طرح سے جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں جنت کی ایسا جھومنے لگتے ہیں جیسے اس کی نعمتیں ابھی محسوس ہو رہی ہیں. یقین اتنا ہے، یقین اتنا ہے کہ جیسے کہ وہ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے ان کی تصویر آ جاتی ہے. کیونکہ وہ جب پڑھتے کہ سوچ کے پڑھتے میرا خدا کہہ رہا ہے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا. اور خدا نے جو مثالیں اس دنیا کی دی ہیں کہ شہد سے زیادہ شیرین، وہ اس لیے کہ تم وہاں کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، درک نہیں کر سکتے وہاں کی حقیقت کو. اس لیے یہ بیان کیا. اس دنیا میں اگر آج کا انسان بھی جنت کا طالب ہے اور پیغمبر کہہ کے گئے اہل جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آج 21ویں صدی میں بھی کوئی اگر اہل جنت کا تصور پایا جاتا ہے، کانسیپٹ ہے جنت والوں کا، وہ بھی حسن و حسین کو سردار مانیں گے. اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلا حسن و حسین دنیا سے بھلے چلے جائیں ان کی سرداری ختم نہیں ہوگی. بات کہاں تک جا رہی ہے؟ وہ دنیا سے چلے جائیں لیکن سرداری ختم نہیں ہو رہی. اس لیے کہ یہ سرداری اس نے ادا کی ہے جس نے یہ دنیا خلق کی ہے. اور محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. یہ اب ان کی صفات بتا رہے ہیں پیغمبر مختلف احادیث میں. دیکھو حسن ایسا ہے، دیکھو حسین ایسا ہے، اس کی قابلیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی صلاحیت یہ ہے، اس کی حقیقت. اور یہ سب کوثر کے آگے بیان ہو رہا ہے. بات کوثر سے ہماری شروع ہوئی. کوثر کے آگے یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ بس یہ سمجھ لو کہ بہت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اچھا ایک وقت میں آپ اس ماحول میں کہیں بہت عالم آدمی ہیں، ایک دفعہ یونیورسٹی میں کہیں بہت قابل آدمی ہیں، ایک دفعہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں کہیں بہت قابل آدمی ہیں، ایک دفعہ حوضہ علمیہ قم میں بیٹھ کے کہیں بہت قابل آدمی ہیں. قابلیت میں فرق ہوگا نا کانسیپٹ میں. بھائی یہاں سڈنی کا کانسیپٹ آف لٹریسی ہارورڈ یونیورسٹی کو میچ تھوڑی کر رہا، ٹھیک ہے، اور جو وہاں کا کانسیپٹ ہے ایجوکیشن کا وہ اس سے بڑی یونیورسٹی میں میچ نہیں کر رہا. اب اگر وہ پروردگار عالم جو رب العالمین ہے وہ کسی کو کہے کہ تمہیں خیر کثیر دے دیا، تمہیں بہت زیادہ دے دیا، تو اب یا تو خدا جانے بہت زیادہ کا مطلب کیا ہے، یا جسے ملا ہو وہ بتائے گا. ہم اور آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھیں اور اس طرح پڑھیں. قرآن کے ایک کے پیچھے ایک باب، ایک کے پیچھے، کیونکہ دیکھیں جو جتنا قابل ہوتا ہے، جو جتنا لٹریٹ پرسن ہوتا ہے، اس کی جو ورڈک ہوتی ہے، اس کی جو سیئنگ ہوتی ہے، اس کے 2 3 4 5 ڈفرنٹ ایکسپلینیشن بن جاتے ہیں. رائٹ؟ ایسے بھی تشریح ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کمال کہلاتا ہے، یہ اس کا کمال کہلاتا ہے کہ تہ در تہ گفتگو ہو رہی ہے. اب
مجھے نہیں پتا میں پورے مجمع کو ساتھ کیسے لے کے چلوں اس بیان میں کہ تہ در تہ گفتگو کیسے ہوگی. دیکھو تہ در تہ یہ ہے، اب بچوں کو جب سمجھا دیا جائے گا کہا جائے گا بیٹا یہ رومال ہے کیا چیز، اور ایک کو صرف یہ دکھ رہا ہے، ایک کو یہ دکھ رہا ہے، ایک کو یہ دکھ رہا ہے. یہ تہیں کھلتی جائیں گی، اس کی حقیقت بڑھتی جائے گی. جو خود ایسے طے کر کے رکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت 8 تہوں میں ہے. صحیح ہے، یہ کس طرح طے کیا وہ بتا سکتا ہے، یا کوئی جو کھول کے دیکھ لے گا وہ بتا دے گا. اب پیغمبر اگر کہہ رہے قرآن کے 70 لیئرز ہیں، 70 لیئرز ہیں، تو اس لیے کہ تم جاؤ دیکھو تلاش کرو، لیکن کتنی ہی لیئرز کیوں نہ ہو، سب کا سب جو سورس آف کوثر کہلائے گی، جو کور آف کوثر کہلائے گا، وہ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب وہاں پہنچنے کے بعد بھی if you think now I got the point, no وما ادراک ما لیلۃ القدر. اگر تم پھر بھی اینڈ میں پہنچ جاؤ اور سب کچھ پالو گے this is the real core، نہیں تو بھی نہیں سمجھو گے، اس لیے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. بھئی تمہاری نظر میں کثرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تمہارے دماغ کے مطابق ہے، اس کے بعد جو کثرت کا کانسیپٹ ہے وہ اس کی ملکوت کے مطابق ہے. یہ کمال دیکھیے. اور اس نے اپنی اس جس کو کہیں گے لامحدودیت کو باقی رکھا اپنے نبی نے. اپنے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب عالمین کا رب ہے، رب آف دا یونیورسز. اور پھر محمد کے لیے بھی کہا کہ رحمت للعالمین. اب اگر آج تم نے 10 اسٹار ڈسکور کیے ہیں تو یہ تمہاری مشکل ہے. اگر کل تم اور 100 گلیکسیز بھی ڈھونڈ لو تو اس کے باوجود بھی وہ رب العالمین کے تحت ہے اور وہاں تک رحمت محمد ہے. اس طرح دیکھیے نا آپ، میں نے کہا تھا قرآن کانسٹیٹیوشنل بک ہے، اس میں نیم تو ہے نہیں، ڈیفینیشن ہے، اور کہیں کہیں جو نیم ہے وہ اشارتاً ہے، کہیں کہیں اگر نیم ہے تو اشارتاً ہے، اور وہ بھی کس طرح وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اور کہا محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، صرف خدا کے رسول ہیں. یہ تھوڑی کہا کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، کہا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی کوئی ہے. بھئی عجیب قرآن کی جو ہے وہ عجیب ظرافتیں ہیں، عجیب باریکیاں ہیں. کہا تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ تھوڑی کہا کسی کے بھی باپ نہیں ہے. اور اگر یہ کہہ دیا تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو تلاش کرو کون ہے وہ جس کے باپ محمد ہے، کون ہے وہ جس کے باپ محمد ہے. اب پیغمبر آ کر کہیں گے ان الحسن والحسین، یہ حسن و حسین جو ہے وہ میرے بیٹے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وہ امامن، اور دونوں کے دونوں امام ہیں، قاما اور قعودا، چاہے بلند ہو جائے کھڑے ہو جائے یا بیٹھ جائے. یہ بھی بائبل کی حدیث اور صحیح کتابوں میں لکھا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی مسلم کتابوں میں. حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے کسی کے بیٹے نہیں ہیں. تو اب پتہ چلا قرآن جب عام لوگوں سے بات کر رہا ہو اس میں اہل بیت شامل نہیں ہوتے. اور یہ تو پہلے دن سے طے کر دیا گیا تھا، جس وقت شیطان کو جتنے وہاں موجود تھے سب کو کہا تم سجدہ کرو، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو کہا اب استکبرتا، تم نے تکبر کیا. ہم حسبتا کنتا من العالمین، کیا تو خود کو ان بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے؟
زیارت جامعہ کے جملے میں. اللہ اکبر. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. جو معدن رسالت ہو وہ کسی ایک رسول کو سجدہ کیسے کرے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ معدن رسالت ہیں. گویا جس کے پاس رسالت ہے وہ پیغمبر کے صدقے میں ہے، اور یہ پیغمبر سے متصل ہیں. یہ ذریت رسول ہے، یہ ذریت رسول ہے. اور بھی کہا کہ سب کی ذریت بیٹوں سے چلتی ہے، ہماری ذریت بیٹی سے. اللہ، ہماری ذریت بیٹی سے چلے گی، کیونکہ خدا کا کام ہی معجزہ دکھانا ہے. اور رسول خدا کا ایک ایک قدم اعجاز افزا ہے. معجزہ دکھاتے رہتے، دکھتا نہیں تھا سب کو ہمیشہ. معجزہ تو وہ ہر پل دکھا رہے ہوتے تھے. یقین کیجئے خود ان کا وجود زمین پر پیکر بشری میں آ جائے یہ معجزے سے کم ہے. بھئی جسے بنایا وہاں کے لیے تھا، اسے یہاں بھیج دیا، تو یاد رکھیں صرف اس لیے بھیجا تاکہ ہمیں وہاں سے مربوط کر سکے، کنیکٹ کر سکے. اور اس کنیکٹر کے لیے ضروری ہے وہ یہاں سے بھی متصل ہو سکے، وہاں سے بھی متصل ہو سکے. اس لیے جب یہاں والے دیکھتے ہیں تو یہاں جیسا دکھتا ہے، جب وہاں والے دیکھتے ہیں تو وہاں محمد مصطفیٰ جد الحسنین بلند تر صلوات. دیکھنا یہ ہے. اب فرق یہ ہے جب کوثر عطا کیا، کثیر، خیر کثیر، excess of goodness. So whatever concept of goodness, even in that time of revealing Quran and even now, should be come out of that Kausar. جو بھی اگر سچائی خیر ہے تو وہیں سے نکلے گی، حق خیر ہے تو وہیں سے نکلے گا، فضیلت خیر ہے تو وہیں سے نکلے گی، علم خیر ہے تو وہیں سے نکلے گی، عزت خیر ہے تو وہیں سے نکلے گی، شرافت خیر ہے تو وہیں سے نکلے گی. اب یہ جو ہوں گے یہ مجسم علم ہوں گے، مجسم شرافت ہوں گے، مجسم فضیلت ہوں گے. جتنی اچھائیاں ہوں گی وہ انہی کی طرف دکھے گی، بلکہ کیونکہ ان کے ساتھ ہوں گی تو اچھائیاں کہلائیں گی. فضیلت ہی جب ہے جب ان کے ساتھ ہے، ورنہ اگر کسی اور کے ہاتھ چلی جائے تو پھر وہ فضیلت تھوڑی رہے گی، پھر وہ کمال نہیں رہے گا. اور پھر اس کے بعد آواز دی. اور یاد رکھے فصلی لربک وانحر. ہم نے اب کیونکہ یہ گفٹ دیا ہے تمہیں کوثر، تو تم نماز پڑھو. انشاءاللہ پھر کبھی اس نماز اور اس قربانی کی بات. وانحر اور قربانی. تو پیغمبر تو قربانی کیا کرتے تھے، دیتے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے. پیغمبر نے تو آسمانوں تک پہ جا کے نماز ادا کی ہے. معراج کی تفصیلی حدیث دیکھیں. پیغمبر تشریف لے گئے اور وہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں، حضور نے نماز پڑھائی اور سب نے پڑھی پیچھے. جو اس مجمع میں سب سے با علم و شرف ہو وہی تو امامت کرے گا. اور یہ اب اگر رسول کو کوثر عطا کیا گیا ہے، نعمت عطا کی گئی ہے، شرف عطا کیا گیا ہے، تو یہ شرف باقی رکھنا خدا کا کام ہے. اب کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی اسے کم نہیں کر سکتا.
قرآن نے کہا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر کچھ ہیں جن کو محمد خود کہہ دیں یہ میرے بچے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ کہا لفظی طور پہ ورڈنگ فارم میں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تھے نواز کے گرینڈ سن تھے لیکن کہا میرے بیٹے ہیں۔ اور پریکٹیکلی مباہرے کے دن جب ابنانا و ابناکم کی منزل آئی تو بچوں کی جگہ حسن و حسین کو لیا۔ تو خالی سوال ہی نہیں کہا کہ کوئی کہہ دے میرا دادا ہے محبت میں نانا ہے، کہہ دیا ہوگا محبت، وہ تو آفیشل اعلان تھا، وہاں تو جا کر لعنت کرنی تھی جھوٹوں پر، وہاں رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں لے جا سکتے تھے، ورنہ رشتہ دار تو بھرے ہوئے تھے مدینے میں۔ پیغمبر نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ نبوت کا رشتہ عمل سے ہوتا ہے، نبوت کا رشتہ خون سے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو ہم بتائیں گے کہاں کہاں ہے۔ اس کے لیے اہلیت بھی چاہیے، کیپیبلٹی بھی چاہیے۔ خونی طور پہ حضرت نوح کا بیٹا بھی خون سے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اہلیت نہیں تھی، صلاحیت نہیں۔ اور پھر حدیث کا اگلا جملہ، یہ دونوں امام ہیں، قام چاہیے کھڑے ہو جائیں اور قعود چاہیے بیٹھ جائیں یعنی نیگوشیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، نیگوشیٹ کر لیں، بیعت کرنے نہیں۔ لیکن بیعت کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ اب ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں بات تو حق ہے لیکن اگر میں بولوں تو فالتو میں فساد ہوگا، آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ بزرگواری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی دنیا میں، ہم اور آپ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں چپ کر چھوڑے آج جانے، یہ جب جانے دے ہیں اس کا مطلب اختیار ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن بول نہیں رہے بس۔ اگر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بزدل، بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بیعت کر لی گئی۔ پہلے کہا امام ہیں، بیٹھ بھی جائیں تو امام رہیں گے، بیٹھ بھی جائیں تو امام رہیں گے۔ اب اگر کوئی رسول کی زبان سے امامت کی سند پانے والے سے بیعت طلب کرے تو وہ اس شخص کی توہین نہیں کر رہا، رسول کی توہین کر رہا۔ اور جتنے عاشقان رسول ہیں انہیں تو توہین رسالت برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل کیسے رسول کے توہین کرنے والے کو صحابی کہہ دیں، علیہ السلام کہہ دیں، انہیں تو پھر لعنت اللہ علیہ ہی کہا، رسول کی توہین کر رہا ہے۔ آج کوئی اٹھ کر رسول کے خاکے بنا دے تو آپ لعن کرنے آ جاتے ہیں۔ ہم جو یہ مجلسیں کر رہے ہیں، یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، یہ بے حرمتی رسول کا ہی احتجاج ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، سبحان اللہ، رسول کی بے حرمتی کا احتجاج ہے۔ گھر گھر کر رہے ہیں، شہر شہر کر رہے ہیں، ملک ملک کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کم سے کم اس شہر میں کہ میرا اس میں ایک اچھا خاصا حصہ ہے گھر گھر یہ ذکر کرنے میں اور پہنچانے میں۔ ہم جو یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بے حرمتی رسول کا احتجاج۔ ہمارا طریقہ احتجاج مختلف ہے۔ ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں مارتے، لوگوں کے املاک نہیں توڑتے، ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ ہم اموال جلا کے نہیں احتجاج کرتے، ہم عود و عنبر جلا کے احتجاج کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھوکا مار کے احتجاج نہیں کرتے، ہم لوگوں کو کھلا کے احتجاج کرتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، تم احتجاج کر رہے، رسول کی تصویر کشی کوئی کر دے غلط
تو اس نے اپنی ذہنیت کے مطابق کی ہے نا، سبحان اللہ. کہ اپنی ذہنیت کے مطابق اس نے کی ہے. ہم جو احتجاج کر رہے ہیں شبیہ پیغمبر کی پامالی کا احتجاج ہے. ہم لگتے جگر رسول کی پامالی کا احتجاج کر رہے ہیں. ارے جس کو رسول نے بیٹا کہا اس پہ ہونے والے ظلم کا احتجاج ہے. اور ہم یہ ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے. آج بھی جو خاک شفا ہے اس میں خون اتارا ہے. انشاءاللہ کل یہ بیان کروں گا. یہاں سے سرخ ہو جاتی ہے خاک شفا اگر اس کے اندر وہ ذرات ہوں کہ جہاں کہیں خون حسین کا قطرہ موجود ہو. اور اگر یقین کر سکے میں نے اپنی انہی گناہگار آنکھوں سے جوش مارتا ہوا خون دیکھا ہے. لائک بوائلنگ واٹر، لائک بوائلنگ بلڈ. خاک شفا اور یہ خاک شفا بھی کمال ہے. پیغمبر نے اس کو تربت بھی کہتے ہیں، اور یہ تربت کا لفظ پیغمبر کی حدیث سے. پیغمبر نے یہ خاک واقع کربلا سے پہلے اٹھا کر اپنی زوجہ کو دی جناب ام سلمہ کو. اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی ساری کتابوں. اور کہا جب جس دن ام سلمہ کی مٹی سرخ ہو جائے تو اس کا مطلب اس مٹی میں خون حسین اب تک شامل نہیں ہوا. اگر کوئی کہنا اتنی مٹی کہاں سے کہ پوری دنیا میں تسبیح و سجدہ کربلا موجود ہے اور اس کے باوجود کم نہیں ہو رہی، اگر وسعت کربلا کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. کبھی سنا ہے 21 ملین لوگ ایک جگہ سما جائیں، جنہیں کل تعجب ہوتا تھا نا کہ 1900 ہے زخم تلے داغدار پر. وہاں اس سے اندازہ کریں کہ جس کا بدن چھلنی ہوتی زخموں سے. اور زخم کیسے کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ کون سا زخم تلوار کا ہے، کون سا زخم تیر کا ہے، کون سا زخم پتھر کا ہے. اور یہ تو وہ زخم تھے تلے حسین پر جو لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور جو زخم حسین کے کسی کو نہ دکھے اور روز محشر دکھیں گے ان کا تو خدا ہی جانے کیا حال ہے. اللہ اکبر. کیسے کیسے زخم تن پہ کہنے جوان بھتیجے کی لالچ جو ٹکڑوں میں بچ جائے اسے ابا کے دامن میں سمیٹنا آسان سمجھتے ہو. ارے جوان بیٹے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سینے سے پنچھی نکال دو. کوئی حسین سے پوچھے، ابا جیسے بھائی کو رخصت دینا، کوئی حسین سے پوچھے ان ساری مصیبتوں کے بعد اجر و ثواب. مولا کوئی غم نہ دے، خدای نوازوں پہ رحم فرما. بے حجاب گریہ کیا کرے حسین پر. مولا فرماتے ہیں جب زمین پر حسین پہ گریہ کرنے والے آوازیں بلند کرتے ہیں نا، آسمان پہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگارا یہ اسی حسین پہ رو رہے ہیں جس پہ رونے نہ دیا. اجرکم اللہ. وہ حسین جو صبح سے زخم کھاتا جا رہا ہے، زخم اٹھاتا جا رہا ہے. ایک مقام ایسا آیا کہ جب حسین کو صبح سے سب آوازیں دے رہے، کوئی کہہ رہا تھا چچا جان آخری سلام، کوئی کہہ رہا تھا آقا حسین سلام، کوئی کہتا تھا مولا حسین سلام. کبھی تو آواز آئی بابا آپ پر سلام. ایک سلام آیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور یہ سلام نہر فرات کی جانب سے عباس نے کیا. حسین نے کمر تھام لی
اکبر. اب ہماری کمر ٹوٹ گئی. حسین سکینہ کو سنبھالے یا عباس کی مدد کو جائے. ارے سکینہ وہ عباس کی چہیتی سکینہ جو کہا کرتی تھی ابھی چچا جا رہے ہیں پانی لیتے آئیں گے. بعد کربلا جب اس بچی کو پانی دیا گیا اس نے دو ہستیوں کو یاد کیا. ایک اپنے چچا کو یاد کیا, چچا لوٹ آؤ پانی آ گیا, تماچے لگ چکے, درے چھن چکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دوسری ہستی جسے سکینہ نے یاد کیا نا, جب کھانا آتا پانی آتا بیویاں سکینہ کو دیتی بیٹی پانی پی لو. بچی کم سنی میں معصومیت میں سوال کرتی باقی سب پیاسے ہیں آپ کا نہیں. جو چھوٹا پیاسا ہوتا ہے پہلے اسے لیتے ہیں. یہ سنتے ہی کودا ہاتھ میں لے کر اپنے بھیا اصغر کو یاد کرتی. ارے میرا بھیا اصغر جو پیاسا چلا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اس مجلس پہ اپنا رحم فرما. ان کے ریا کرنے والوں کو کوئی غم نہ رہے سوائے غم حسین. وارث عزا کو ہم سے راضی فرما. مادر حسین کو ہم سے راضی فرما. ماتم حسین Ya Hussein, 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 Ya بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے
قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو درآب نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو درآب نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے زیادہ نے اتارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی تھی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی تھی، وہ کہ اب بات میں کرتی ہے گزارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، سات رہواروں کے دوڑایا گیا
رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض دوس. السلام عليك والعجم يا للدنوس الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبعد الرسالة جميعا ورحمة الله يا صاحب الزمان أغثني يا صاحب الزمان أغثني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك وجهك الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وآخرا وقارئا وناصرا ودليلا ومعيرا